الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، ملک الملک بادشاہت کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے۔ مکہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں کہ مثال کے طور پر امام احمد نے اپنی مسند میں اور اصحاب سنن نے، چاروں اصحاب سنن نے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سب نے حسن سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن 30 آیا۔ سنو، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ یہ کیا کرے گی؟ شفاعت یا شفاعت لرجل، یہ اس بندے کے لیے سفارش کرے گی۔ یہ سورت بندے کے لیے سفارش کرے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَهِيَ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اور ایک روایت میں شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ سورت ہے، اس کی اتنی فضیلت کتاب میں آئی ہے، اور اس کا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لَكَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور دوسری وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، پھر جا کے آپ سوتے تھے۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت کا موضوع رب العالمین کی بادشاہت کو انسانوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کتنی کامل اور اکمل ہے۔ شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جو بیدہ، اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک، تمام بادشاہت، وہوا، اور وہ علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کیسے ہے؟ اس کو آپ ذرا تھوڑا سا یوں دیکھ لیں کہ مجھے بھوک لگتی ہے، اب بھوک مٹانے کے لیے اس نے میرے لیے جو خوراک بنائی ہے، آپ اس خوراک کے بنانے کے پروسیس کو اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ میری بھوک مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنے بندوبست کر رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی سمندر کا پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، اور یہ پانی بھی سمندر کا کڑوا ہوتا ہے نا کڑوا، لیکن جب بخارات بن کے اٹھتا ہے اور بادل اس کو لے کے چلتے ہیں تو میٹھا پانی انسان کو ملتا ہے۔ سوچیں کیا بندوبست ہے۔ اور پھر یہی پانی جب برستا ہے تو بنجر زمین، اس کو، وہ پیاسی ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو بارش اس زمین کے پانی کا مسئلہ حل کر دیتی ہے، یا پھر دریا، ندی، نالے، چشمے، کنویں، ان سے پانی نکال کے اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فصل پکتی ہے، انسان کاٹتا ہے، کاٹ کے پھر اس کو پھر گندم ہے تو اس کو پیستا ہے، پیس کے پھر اس کے بعد اپنے ہاں روٹی بناتا ہے، روٹی بن کے جب وہ کھاتا ہے تو یہ ہے پیچھے کا سارا پروسیس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جب میں کھا بیٹھتا ہوں، کھانے کے بعد اس خوراک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیر رکھی ہے۔ یہ تاثیر میری ضرورت کو، بھوک کو بھی مٹا رہی ہے، میری جسمانی ضرورت اور اس کی طاقت کو بھی بحال رکھ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے گرو بھی ہو رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات پہ کہ میری بھوک ختم ہو، نہ صرف وہ ختم ہو
بلکہ میں گرو بھی کرتا جاؤں، بڑھتا بھی جاؤں، طاقتور بھی ہوتا جاؤں، اور اپنی لائف کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے میں انجوائے بھی کروں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھ لیں اور ہر شے میں یہ برکت نظر آتی ہے. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. بیدہی کا لفظ ہے، ید. اللہ نے اپنا ید کی ذکر کیا ہے، میرا ہاتھ ہے. تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اعضاء کا جو ذکر کیا ہے ہم اس کو ویسے ہی مانیں. یہ مانیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی حقیقت کو لیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کی تعویل نہ کریں. یعنی اپنی طرف سے اس کا معنی کوئی نہ بتائیں. اگر اپنا معنی بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان کی ہے ہم اس کا انکار کریں گے. اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد طاقت ہے، قوت ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہاتھ کا ذکر کر رہی ہے اپنے ہاتھ کا، ہم اس کا کیا مفہوم لیں؟ اور آپ کو کس نے یہ علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد یہاں طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ بتانا چاہتا تو وہ یوں کہہ دیتا تبارک الذی بقوتہ الملک، وہ یوں کہہ دیتا. لیکن اس نے ید کی جو بات کی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم ہاتھ کو مانیں، اس کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. سمجھ آئیے نا؟ اس کو کہتے ہیں تفویض. تا فا واو یا ضاد، تفویض. تفویض کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے کا جب سوال ہوتا ہے نا، کیسا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں. لیکن اس نے اپنا ذکر کیا ہے، میں تو اس کے ذکر کی، اس کی اپنی عبارت کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کی ہے، میں اس کا مفہوم لے رہا ہوں اور اس کا لفظی مطلب یہی ہے. حقیقت ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، مگر کیسا ہے میں نے نہیں دیکھا. اور لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو ہاتھ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرے ہاتھ کی طرح، ہاتھ ہے بس ٹھیک ہے. خالق ہے وہ، اس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ کسی مخلوق جیسا نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور ید کا مطلب لیں گے تو پھر پتہ چلے گا الملک کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. الملک سے مراد کیا ہے؟ اس پوری کائنات پر کنٹرول، اس پر حکم، اس کی بادشاہت. پوری کائنات پر اللہ کا کنٹرول کس طرح ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اگر مراد لیں، حقیقی معنی مراد لیں، تو کائنات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے. اور اگر اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کتنی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کا یہی مفہوم ہے. تو یہ ساری کائنات جو ہے نا، اس میں زمین کی حیثیت کیا ہے اور اس زمین میں ہماری حیثیت کیا ہے، اس کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل درست ہے. وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، یاد رکھو میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں خالق ہوں. تو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہت، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے. وہی جو چاہے کرتا ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے موت دے دے، جسے چاہے غنی بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے ہاتھ روک لے. بادشاہت اسی کی ہے. کسی اور کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر بھی، چاہے وہ نبی ہو یا چاہے وہ رسول ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو. بیدہ الملک. اور اس کی مثالیں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جناب نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. بادشاہت اگر ان کے پاس اتنی بھی ہوتی نا کہ میں رسول ہوں، میں خدائی اختیارات تھوڑے سے رکھتا ہوں، تو یہ بھی بادشاہت ہے، تھوڑے سے، معمولی سے، تب بھی وہ اپنے بیٹے کو بچا سکتے.
ان کی بیوی کبھی بھی ان کی نافرمان نہ بنتی، وہ بھی ان پر ایمان لے آتی، مگر یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، اور رسول سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ رسول اپنے دور کا ولی بھی ہوتا ہے، ٹاپ کا انسان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، کسی اور سے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو جناب نوح علیہ السلام ہیں، کوئی بادشاہت نہیں ہے ان کے پاس، کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کسی کو چاہے تو نواز دے، کسی کو چاہے تو خوب اس سے بدلہ لے، ٹھیک ہے؟ اس کا حکم ہر صورت میں نافذ ہو کے رہتا ہے، یہ ہے اس کی قدرت۔ کوئی شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ الذی خلق الموت، وہ جس نے پیدا کیا الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے، عملہ عمل میں، وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے، الغفور خوب بخشنے والا ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ جس طرح اس نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی کا پیدا کرنا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ اسی طرح ہم مر جاتے ہیں تو موت کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ تو زندگی اور موت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یاد رکھیے۔ ہم زندگی کو تو مانتے ہیں کہ واقعی بھائی ایک بچہ ہوا ہے، میرا بھائی ہوا ہے، میرا بیٹا ہوا ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اسی دنیا میں وہ کچھ عرصہ کے لیے رہ لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ٹھپ دیتا ہے، یعنی موت اس پر طاری کر دیتا ہے، اور موت طاری ہونے سے اس کے سارے کام بند ہو جاتے ہیں، اس کی حرکتیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی موومنٹ بند ہو جاتی ہے، وہ ایک ڈیڈ باڈی کی صورت میں پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے ہم قبر میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، اس میں بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت ہے۔ وہ برکت اس معنی میں ہے کہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بچپن، پھر لڑکپن، پھر اس کے بعد جوانی، جوانی کے بعد ادھیڑ عمری، ادھیڑ عمری کے بعد بڑھاپا، اور پھر فوت۔ یہ زندگی ہے۔ تو موت بھی اسی نے ہر زندہ چیز کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ اگر بالفضل اللہ موت کو پیدا نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم سب انسان زندہ ہوتے، لیکن کیسے ہوتے؟ کیا سب جوان ہوتے؟ 70-80 سال کا بندہ جب ہو جاتا ہے تو اتنا عاجز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا، پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے بازو، اس کے ہاتھ، اس کی ٹانگیں کب کپا رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو ہضم کرنا مشکل ہے، کئی مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ تو ان زندگی سے عاجز آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے موت آ جائے، لیکن اللہ یہ فیصلہ کرے اس کو موت نہیں آنی، میں نے موت پیدا ہی نہیں کی۔ اب سوچی کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یعنی ہمارے پچھلے لوگ سب زندہ ہوتے لیکن باہمت ہوتے، ان کے اندر کوئی ہمت و طاقت ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو جوان ہیں وہ تو انہی کی خدمت کرتے رہتے کہ یہ میرے دادا ہیں، یہ پڑ دادا ہیں، یہ لکڑ دادا ہیں، یہ ان کے اوپر کے دادا ہیں، ان کے اوپر کے دادا ہیں۔ آزمائش الگ ہوتی کہ میں اپنا وقت گزاروں یا ان بزرگوں کی خدمت کروں، میری تو زندگی ختم ہو گئی، میں تو کوئی انجوائے نہیں کر سکا۔ تو اس اعتبار سے موت بھی بڑی رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کی ہیں، تو موت کو بھی برا نہ سمجھا جائے
زندگی کو اگر ہم اچھا سمجھتے ہیں تو موت کو بھی اچھا سمجھ لیں. یہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک انسان کو دھچکا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پیدا ہوتے وقت آخر خوشی تو ہوئی تھی نا. تو ایک انسانی نیچر ہے، جب چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، جب چیز اس سے کھو جاتی ہے تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو. تو یہی خوشی اور افسوس، اس کے درمیان کی لائف جو یہ دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اور آزمائش ہوتی ہے زندگی میں، موت کے بعد نہیں ہوتی. کیونکہ زندگی میں تو ہوش ہے، موقع ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، ہم عمل کرتے ہیں، بولتے ہیں. تو یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے. حیات میں کیا آزماتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو سب سے بہترین ہے عمل کے اعتبار سے. یعنی کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو سب سے بہترین، بہترین کا کیا مطلب؟ خالص اللہ کے لیے. اور جب اس عمل کو بجا لانا ہے تو وہ بھی انتہائی بہترین ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم انسانوں میں کس نے مجھے پہچانا، کس نے یہ عمل کیا اور کتنا خوبصورت کیا، کتنی اچھی نیت سے کیا. یہ سب ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ زندگی کا. ہم سے بدترین عمل بھی ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر بہت بڑا گناہ ہے، وہ شیطانی حوالے سے ہی ہو جاتا ہے. لیکن بہترین عمل جو ہے وہ بہت سے عمل کرتے ہیں، ان میں ایک چنا ہوا چھٹا ہوا عمل ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. اور اس عمل کو جب انسان کرتا ہے تو اس کے عمل کی کیفیت جو ہے وہ بھی بہترین ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جس میں بہترین عمل کیے. ٹھیک ہے نا. دو نمازی ہیں، ایک نمازی ہے بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی. ایک نمازی ہے اس نے جلد از جلد نماز پڑھ لی. عمل ہیں دونوں کے، نماز دونوں کا عمل ہے، پڑھا ہے دونوں نے. لیکن یہاں اللہ اس کی نماز کو بہترین قرار دے گا جس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور خشوع و خضوع والی ڈوبی ہوئی نماز ہوگی. وہ بہترین عمل ہے. اور یہ بہترین عمل نماز کے دوران ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو حاصل ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کی نماز اس سے بھی زیادہ بہترین ہو. سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش، اس میں ایک انسان مومن جو ہے نا وہ اس میں رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بڑا خوبصورت طریقے سے بنا کے پیش کیا جائے، اور خود پیش ہو کہ اللہ یہ عمل ہے جو میں ہوں، اور دیکھیے اس نے مجھے کس طرح کیا تھا، کیا خوبصورت انداز تھا. اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے، بہترین عمل کرے تو ہم اس کو بڑی عزت دیتے ہیں. یار اس نے میری بڑی عزت کی، میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھایا، میری قدر کی. تو یہ قدر جب کریں گے اس عمل کی تو وہ اللہ کے ہاں اپنے اپنے اعتبار سے بہترین ہوگا. تو یہ ہماری آزمائش جو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہماری کر رہا ہے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور ہم اس میں امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وقت ہے تھوڑا ہمارے پاس، تو اسی وقت میں ہمیں ایک پیپر بھی دے دیا گیا کہ بھئی یہ کام ہے، یہ کرنے، یہ کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اور کام جو اچھے ہیں وہ بہترین کیجیے، اور جو نہ کرنے والے ہیں ان سے اتنا دور رہیے کہ وہ آپ کے قریب ہی نہ آئے، خیال ہی نہ آئے. اب وقت ہے تھوڑا، ہم نے اس پرچے کو حل کرنا ہے. بہترین عمل کر کے 100% نمبر لیتے ہیں یا بیچ میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے عمل اگر ہم کر لیں تو شاید اس آزمائش میں ہم پورے اتریں. ورنہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے یہ جو ہی گزرتا ہے تو اس وقت بندے کو یہ خیال ہے کہ جناب او ہو مجھے کچھ کرنا چاہیے،
تو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو پرچہ لینے والے پرچہ لے لیتے ہیں کہ بھی ٹائم گزر گیا، بس آپ نے جو پرچہ حل کیا وہی کافی ہے، آئیے چلیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ تخلیق بھی کرتی ہے موت کی اور حیات کی، تو وہ اس اعتبار سے بڑی زبردست ہے، غالب ہے، اس کو کوئی شے بھی عاجز نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے تھوڑے سے لمحے میں کوئی کچھ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور رب کے ہاں اچھا درجہ پانے کے لیے وہ رب سے معافیاں مانگ لے۔ اس کا رونا، اس کا آنسو ٹپکنا، اس کا معافی مانگنا، اس کا توبہ کرنا، شرمندہ ہونا، یہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان طباقا، ایک اوپر تلے۔ ما ترا، نہیں تم دیکھو گے، فی خلق الرحمانی، فی خلقی تخلیق میں، الرحمانی رحمان کی، من تفاوت، کوئی بھی خلل۔ فرجع البصر، پس لوٹاؤ نگاہ کو، ہل ترا، کیا تم دیکھتے ہو، من فطور، کوئی شگاف، فطرہ سے، ٹھیک ہے نا، فطرہ یعنی انسان زمین کو پھاڑتا جائے، نیچے سے کھودتا جائے اور جو ہی پانی نکل آتا ہے تو یہ فطرہ ہے۔ تو وہ مطلب کیا ہے کہ پانی کو نکالنے کے لیے جب بالکل اس کے اینڈ پہ پہنچے اور جو ہی وہ مٹی کا حصہ اٹھایا تو یہ کیا ہوا، مٹی اب جدا ہو گئی اور پانی نیچے سے نکل آیا، تو اس کو کہتے ہیں فطرہ۔ تو یہ شگاف ہوتا ہے۔ تو ہل ترا من فطور، تو کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بنایا جو ہمارے اوپر ہیں، 7 آسمان ہیں جو ایک اوپر تلے ہیں۔ طباق کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر تلے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا اس تخلیق میں جو 7 آسمانوں کی ہے، اس میں کبھی تم نے نیچے سے غور کر کے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ سب برابر ہیں اور ان میں کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ان میں کوئی نقص بھی نظر نہیں آتا، کوئی عیب بھی نظر نہیں آتا، کوئی دراڑ بھی نظر نہیں آتی، بلکہ بہت خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ فرجع البصر، ایسا کرو، ہماری اس بات پر مزید یقین کرنا ہو تو ذرا اپنی آنکھ کو دوبارہ اٹھا کے آسمان پہ غور سے دیکھو، کیا وہاں تمہیں کوئی فطور، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ہل ترا من فطور، ابن آدم، انسان، تم بار بار اپنی طرف نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، اس کے ایک ایک کونے میں جا کے تحقیق کرو، دیکھو، غور کرو، کیا اس میں کہیں تمہیں کوئی عیب، نقص نظر آتا ہے؟ ہماری تخلیق تو ایسی ہے۔ تو ہم جب اپنے کام کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت کرتے ہیں، اور یہی چیز ہم انسان سے چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام کرے تو انتہائی خوبصورت کام کرے اور صرف ہمارے لیے کرے، ٹھیک ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک، طرف، تیری طرف، البصر، نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا ایک سے بعد دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، بار بار اپنی تسلی کے لیے دیکھ لو، کہیں شاید تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے، تسلی نہیں ہوتی ہے، کہیں کوئی عیب نظر آ جائے، کہیں کوئی شاید نقص نظر آ جائے، کہیں کوئی دراڑ نظر آ جائے، لیکن تم تلاش کرتے رہو گے، آخر تمہاری نگاہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو جب وقت تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے تو خالق میں کون سا عیب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تخلیق میں جب عیب نہیں ہے تو اس کا خالق جو ہے اس میں کون سا عیب ہو سکتا ہے؟ تو جو خالق ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے،
وہی بابرکت ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے۔ اس نے جب ہر شے کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے عمل کو انتہائی خوبصورت بنا کے رب کے سامنے پیش کرو، رب کے حضور پیش کرو۔ وَهُوَ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا، تھک ہار کے آخر آنکھ نیچے آ جائے گی۔ ابھی دیکھیں سائنٹسٹ جو ہے نا کتنا اس کائنات کے اندر کھونے کے لیے، اس کو مزید کھدیڑنے کے لیے، اس کے اندر مزید راز جو چھپے ہوئے ہیں ان کو پانے کے لیے کیا کیا وہ مائکروسکوپ بنا رہے ہیں، لیکن ہر مائکروسکوپ جو ہے نا وہ پچھلی سے زبردست ہے، مگر وہ ایک نیا انکشاف کرتی ہے۔ لیکن آسمان کی جو چھت ہے وہاں تک وہ بھی پہنچ ہی نہیں پاتی، وہ تو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے گلیکسیز کے بھی نیچے، وہ تو ابھی اسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور البتہ تاکہ خوبصورت بنایا ہم نے السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، ساتھ چراغوں کے، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے انہیں رجوماً، مارنے کی چیز، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب بھڑکتی آگ کا۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کو چھوڑیں، آسمان کے نیچے کر کے خلا میں ہم نے دنیا کا جو آسمان ہے، دنیا والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا مزین اور خوبصورت اس کو بنایا ہے کہ اس میں چراغ جو ہے نا وہ جلا دیے ہیں۔ یہ ہمیں صرف چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، یہ جتنی دور کی مسافت میں ہیں اتنے ہی یہ بڑے ہیں، پھر بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی سورج، چاند جو ہے وہ اس وقت قریب ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے، سورج اور قریب، سورج بھی قریب ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن رات کو سورج سے بڑھ کر اور دور جو ہیں وہ ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ اور رات کا سامان جو آسمان ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ چراغ ہیں جو جل رہے ہیں، جھل مل کر رہے ہیں، تارے ہیں چمک رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے انسان کو بڑا خوبصورت آسمان لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ تو یہ بھی بڑی برکت والی ذات ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے کہ زینا کے لفظ ہم نے مزین کیا، ہمیں تو ستارے نظر آتے ہیں مگر اوپر جائیں تو بڑے بڑے سیارے ہیں، بڑے بڑے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں ہیں، کھربوں، لیکن ہمیں چھوٹے سے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا، ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا ہم نے ان کو بنایا ہے مارنے کی چیز، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، تاکہ شیطان اوپر جا کے ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رکھا ہوتا ہے اس کے نفاذ کے لیے فرشتے جب نیچے اترتے ہیں تو اگر شیطانوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے تو وہ اپنی شیطنت کو عام کریں گے، وہ انسانوں کے اندر بہت سے شیطان کھڑے کر دیں گے جو سوتسیر ہو جائیں گے، جادوگر بنیں گے، مستقبل کی خبریں دیں گے، لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں گے، جو چاہیں اپنی شیطانی باتیں اس میں ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیں، اور اپنے آپ کو اسی منصب پہ لے آئیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا کہ شیطان اوپر نہ جائیں، اگر اوپر جاتے ہیں تو یہ شیطانوں کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ سن گن نہیں لے سکتے۔ تو ایک تو مقصد یہ ان ستاروں کو بنانے کا، اور دوسرا کیا ہے، زینت بھی ہے، اور تیسرا راستے کا علم ہوتا ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ مخلوق ہے بھائی، جامد مخلوق، ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ یاد رکھیے۔ یہ قرآن مجید کی بالکل یہ امت مخالفت کر رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے سٹار بنا لیتی ہے
کہ میرا سٹار یہ ہے اور اس سٹار کا اثر میری ذات پہ ہوتا ہے، میرے صبح و شام پہ ہوتا ہے، میرے مستقبل پہ ہوتا ہے، میری شادی سے اس کا تعلق ہے اور میرے کاروبار سے اس کا تعلق ہے. یہ مخلوق ہے بھائی، جامد مخلوق جس کا نہ دماغ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری زندگی سے. اور ویسے بھی دیکھا جائے جو لوگ سٹارز کے قائل ہیں کہ میرا ستارہ یہ ہے، اس کا ستارہ یہ ہے، تو یہ دونوں ستارے آپس میں ٹھیک رہتے ہیں. چلیں شادی ہو گئی، شادی کے بعد کیا وجہ بنتی ہے کہ یہ دونوں کمپیٹیبل نہیں بنتے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کوئی اس مخلوق کا اثر نہیں ہے، شیطان کا اثر ہے. شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے اور کچھ نہیں. تو اس لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اوپر سے ان کو مارنے کی چیز بنا دیا ہم نے ستارے، اور پھر جب مریں گے یہ شیطان مر کے ہمارے پاس آئیں گے. یہ جن، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، ان کو جب مریں گے اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ سے کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو اسی خدائی منصب پہ بٹھاتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ربہم اپنے رب کے ساتھ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، عذاب جہنم کا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ. یہ کفر کیا ہے کہ اللہ پر اعتماد کی بجائے ستاروں کو یہ مقام دے دینا، کاہنوں کو مقام دے دینا کہ تم مجھے بتاؤ میرا مستقبل کیسا ہے، میری شادی کس سے ہوگی، کب ہوگی، کب میرا رشتہ آئے گا، میرا مستقبل کیسا ہے. یعنی کاروبار یہ کروں کہ نہ کروں تم بتاؤ. وہ کاہنوں سے پوچھتے ہیں. اور آج کل کے کاہن جو ہیں وہ ذرا سوٹڈ ووٹڈ بھی ہوتے ہیں اور سکرین پہ بیٹھ کے یہ سب باتیں بھی کرتے ہیں. اور ایسے شیطانی کام ہے نا، تو اپنے شیطانی کام کو اور بہترین بنانے کے لیے اور لوگوں کو مزید بے وقوف بنانے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا بھی لیتے ہیں. بھئی آپ سہارا لے رہے ہیں قرآنی آیات کا، پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کا، یعنی رب کو چھوڑ کے اپنے مستقبل کو انہوں نے ستاروں کے ساتھ، رب کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مستقبل کو کاہنوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، کالے دھاگے تعویذ گنڈوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے. یہ رب کا کفر ہے. وہ مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. ابھی ہم نے پڑھا بیدہ الملک، مگر ہم یہ ملک کسی اور کو دے رہے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ اپنے رب کا اصل میں کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، کیونکہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کی نفی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کو، اللہ کے اختیارات کو چھیننا ہے اور کسی اور کو دینا ہے. تو اتنا بڑا کفر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا پھر دوزخ رکھی ہے، اور وہ بہت ہی بری ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے جہاں انسان شیطان جائے گا. اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا لہا، وہ سن لیں گے اس کا، شہیقاً، چلانا یا دھاڑنا، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہی شیطان، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ سے کاٹنے والے، تو یہ جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ سنیں گے کہ جہنم تو چیخیں مار رہی ہے، وہی تفور، اور یہ ہانڈی کی طرح ابل رہی ہے، جوش مار رہی ہے، ہمیں اس میں ڈالا جا رہا ہے. اتنا گھناؤنا، یعنی مقام تکلیف دے کہ وہ چیز جس میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی غصے سے جوش مار رہی ہے، ایک شور ہے. تکاد تمیز، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غضب سے.
کلما القی فیہا، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں، فوجن کوئی جماعت، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا جہنم کے نگران، علم کیا نہیں، یأتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا. تو جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو اور جوش آ جائے گا کہ مجرم ہے، میرے اندر آیا ہے، اس کو میں اور بھڑکاؤں اور جلاؤں اور اذیت دوں. تو اس پہ وہ غصہ ہوگی، تو اس غصے سے وہ خوب جوش مارے گی. اور پھر اسی صورت میں، اسی حال میں اللہ فرماتا ہے جب بھی مجرموں کی، ایسے گناہ گاروں کی، ایسے سود سیر کی اور اللہ کے ساتھ اللہ کا کفر کرنے والوں کی کوئی جماعت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، تو ڈالنے سے پہلے جہنم کے نگران اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیوں بھائی تم جہنم میں جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں اس دن سے ڈراتا کہ مرنا ہے تم نے، قیامت کا دن آئے گا اور پھر اس طرح اس کی جو قیامت کے دن کی مصیبتیں ہیں یا عمل کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے. کیا ایسے لوگوں نے تمہیں دنیا میں آ کے آگاہ کیا تھا؟ کوئی وارنر آئے تھے، کوئی رسول آئے تھے؟ تو ان نگرانوں کا سوال کو یہ نہ سمجھیے گا کہ بڑے پیارے انداز سے وہ سوال کر رہے ہوں گے، نہیں، بڑے غصے سے ڈانٹتے ہوئے یہ سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، تو کہیں گے بلا، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق آیا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، فکذبناہا پس جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال گمراہی میں، کبیر بہت بڑی. وہ کہنے لگے ہاں آئے تھے مگر ہم نے ان کو مانا نہیں. واقعی وہ آئے تھے، اب یاد آتا ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ برے عمل کرو گے تو بہت برا انجام ہوگا، میدان محشر میں بھی، اور پھر اور پھر اس کے بعد جہنم ٹھکانہ ہوگی. تو ہم نے ان کی باتیں سنی تو ہم نے کہا یہ سب باتیں ان کی اپنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی شے نازل نہیں کی کہ اتنی سخت سزا تھوڑے سے جرائم کی اللہ ہمیں دے گا. کیا اللہ اپنے بندے کو پیدا کر کے اس کو دوزخ میں ڈالے گا؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو اذیت دے کے وہ خوش ہوگا؟ تو فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا کوئی تم رسول نہیں ہو اور اللہ نے تم پر کوئی ایسی بات نازل نہیں کی جو تم ہمیں سنا رہے ہو اللہ کے حوالے سے، بلکہ یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، ہمیں کہتے ہو ہم گمراہ ہیں. وہ زمانہ ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں اور تم ہمیں قیامت قیامت قیامت، اس کی سختی، دوزخ، جنت، اور بھائی جینے دو، انجوائے کرنے دو، یہاں نہیں سننا چاہتے ہم ایسی باتیں. یہ رد عمل تھا. وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع اگر ہوتے ہم سنتے، او نعقل یا ہم سمجھتے، ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر بڑکتی آگ کے ساتھیوں میں. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے بس صرف مخالفت برائے مخالفت کی، ہم نے ان کو جھٹلانا تھا، ہم نے فوراً جھٹلا دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کی باتیں سن لیتے غور سے اور پھر اس پر غور و فکر کرتے تو ہمیں نظر آتا کہ واقعی ان کی باتیں سچی ہیں، مگر ایک نفرت تھی ایک نیک انسان سے، نیکی سے، اس لیے ہم ان کی باتیں نہ سن سکے اس نفرت کی وجہ سے. اور نفرت جب آتی ہے تو عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. نفرت جب آتی ہے تو آنکھ پر اچھی، کانوں میں اچھی بات جو ہے وہ بڑی بوجھل لگتی ہے کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتا، میں نہیں غور و فکر کرنا چاہتا. بس
تو اگر ہم غور و فکر کرتے اور ہم ان کی باتوں کو بخوبی سنتے تو واقعی اس کا اثر یہی ہوتا کہ ہم اچھے انسان بن جاتے اور ہم کبھی بھی دوزخی نہ بنتے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کی باتوں کو غور سے نہیں سنا اور غور و فکر بھی نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے بالکل پہلی بات سنتے ہی ان سے بھی نفرت کی، ان کی باتوں سے بھی نفرت کی، سننا گوارا نہیں کیا، اور آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. فَسُحْقًا، تو دوری لعنت ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ساتھیوں کے لیے بھڑکتی آگ کے. اب اس موقع پر وہ اعتراف کریں گے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے دین کو، رسولوں کی باتوں کو کاش کہ سنا ہوتا، رسولوں کو جھٹلایا نہ ہوتا، ہم ان سے دشمنی نہ کرتے، وہی کو ہم ناپسند نہ کرتے، ہمارے گناہ نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہاں ذنب کا جو لفظ ہے نا، یہ جمع کا معنی کریں گے. تو وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یعنی فعل کا معنی آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے واحد بیان کیا ہے، اور یہ واحد بمعنی جمع کے ہے. تو اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. یعنی ہم سے واقعی غلطی ہو گئی، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، ان سے دشمنیاں کی، ان سے نفرت کی، اور برے کام کرتے رہے، تو آج جہنم میں آ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں تو دوری ہے، اب اعتراف تم کرتے ہو تو اب کوئی رحمت میری نہیں ہوگی، تم پر لعنت ہی برسے گی، تمہیں میری پھٹکار پڑے گی، تم دوزخ کے ایندھن بنو گے، جاؤ اس میں اور چلو بھڑکتی آگ میں. اور اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ، لہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش، و اجر کبیر اور اجر بہت بڑا. غیب سے مراد انہوں نے رب کو نہیں دیکھا مگر اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی، نیتوں اور ارادوں کو بھی، اور عمل کو بھی. ٹھیک ہے، تو یخشون، خشیت کا لفظ ہے، یہ خوف سے زیادہ خوف ہوتا ہے عام سا، وہ چیزوں کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن خشیت صرف اور صرف رب کی ہوتی ہے. اور یہ ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء ہی جو رب کا صحیح علم رکھتے ہیں، اس کے جتنے بھی نام اور صفات ہیں ان کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے اندر یہ خشیت طاری ہوتی ہے. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہو، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا بھی ہوں، خشیت، اور دوسرا ہے کہ اس کا تقوی بھی. ٹھیک ہے، انی اتقاکم للہ واشدکم واشدکم لہو خشیتا، یہ بھی الفاظ ہیں جس کا معنی وہی ہے. تو غائبانہ طور پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء، جو اللہ کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عالم ہو، جو دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں مگر غائبانہ طور پر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تو قرآن کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، یا پھر اس کا علم دنیا کی خاطر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اور اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر. یعنی اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور ان کی خشیت کی وجہ سے جو غائبانہ تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین ثواب عطا کرے گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چھپاؤ تم اپنی بات کو، او یا اجہروا بِهِ، ظاہر کرو اسے، انہو، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور،
سینوں والے بھید. یہاں السر کا لفظ ہے، یہ تو فعل امر، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہمیں اطلاع دے رہا ہے. مراد یہ ہے کہ برابر ہے بھائی، خواہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا علانیہ کرو. لوگو، میں نے تمہاری ایک ایک بات کو، جو علانیہ بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہے، ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. سب میری دسترس میں ہے، سب کی پہچان ہے، مجھے سب کچھ میں جانتا ہوں. بلکہ آگے بڑھ کے انہ علیم بذات الصدور، میں تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے جو بھید ہیں ان کو بھی زیادہ جانتا ہوں. الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، جبکہ وہ بہت باریک بین بھی ہے اور خوب باخبر بھی ہے. یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے نہیں جانے گا؟ یعنی یہ عجیب خالق ہوگا کہ مجھے پیدا کر دے، جو ظاہری میرا عمل ہے اس کو تو جان لے، مگر اندر چھپے ہوئے جو راز ہیں اس کو نہ جانے. یہ اس نے جواب دیا، کیونکہ لوگوں کے یہ نظریے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جو کرتے ہیں وہ تو پتہ ہے، لیکن اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ نہیں جانتا. چاہے وہ کفر ہو، نفاق ہو، دشمنی ہو، حسد ہو، غصہ ہو، وہ اللہ نہیں جانتا. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یا کوئی شے بھی اس نے جو پیدا کی ہے وہ اس کو نہیں جانتا یا نہیں جانے گا. مراد یہ کہ ضرور جانے گا، وہ جانتا ہے، وہ تو لطیف الخبیر ہے، یعنی بڑا باریک بین ہے. یعنی لطیف، بڑا باریک بین، یعنی ایسی چیزیں جو ہماری آنکھوں سے مخفیہ اوجھل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باریک باریک چیزوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. یہی دیکھ لیں، ہماری آنکھ ہے، یہ جو ماحول میں، ہمارے اس فضا میں، خلا میں جو بیکٹیریاز ہیں ان کو نہیں پا سکتے، مگر دوربین جو ہے ہم نے وہ بنا لی تو اس سے ہم ان بیکٹیریاز کو بتاتے ہیں. اب یہ بھی ایک آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باریک بین ہے، کہیں زیادہ، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اور پوری طرح باخبر بھی ہے. الا یعلم من خلق، یعنی اپنے بندے کے ایک ایک معمولی راز کو، چھپی ہوئی بات کو، ظاہری عمل کو، چاہے وہ کتنا ہی باریک ہو، اللہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوری طرح باخبر بھی ہے. اللطیف اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام بھی ہے. ٹھیک ہے، تو معنی اس کا کیا ہے لطیف کا؟ جو انتہائی پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ ہمیں اپنے مقصد تک، ہمارے فائدے تک پہنچا دے. پتہ نہیں چلتا ہمیں. یعنی آپ دیکھیں ہم کتنے اس وقت بھی بیٹھ کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور بڑی نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے. سانس ہمیں مل رہی ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ یہ دیا بجھا دے تو اس کیا طاقت اور ہمت ہمارے اندر رہے گی؟ نہیں. بس یہ ہے والذی، وہی تو ہے جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، تابع، فمشوا فی مناکبہا، پس چلو اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقی، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، والیہ، اور اسی کی طرف، النشور، دوبارہ اٹھنا ہے. یہاں سمجھایا کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، جس کو ذلول کہا اللہ تعالیٰ نے. عربی زبان میں ذلول اس کو کہتے ہیں جو کسی کے آگے جھک جائے. جیسے جانور ہوتا ہے نا، اس کے کان پکڑ لیں یا اونٹ کی نکیل پکڑ لیں، رسی، نکیل کی رسی پکڑ لیں، اب وہ اس رسی کو جدھر بھی گھمائیں پورا اونٹ جو ہے نا وہ اسی طرف چلتا ہے. تو بہنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی نکیل جو ہے وہ گویا کہ رکھی اپنے پاس ہے، مگر ہمارے لیے اس زمین کو بالکل عاجز بنا دیا ہے. عاجز کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اس پہ جہاں چاہیں گھر بنائیں، جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں فصل اگائیں،
جہاں چاہیں کھود کھاد کے اس کے اندر کئی بنکر بنا لیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بڑا آسان سہل کر دیا ہے کہ اس کو سخت نہیں بنایا کہ یہ اکڑ جائے. تم ہماری یعنی اس طرح اکڑے کہ زمین کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس کو لوہے کی طرح نہیں بنایا، بلکہ ہم اس کو کھودتے ہیں، بنیادیں بناتے ہیں، اپنا مکان بنا لیتے ہیں، بلند و بالا بلڈنگز بنا لیتے ہیں. یہ ہے ذلول کا مطلب، نرم، فرما بردار. فمشو فی مناکبہا، تو چلو اس کی مناکب میں. مناکب کس کو کہتے ہیں؟ منکب کی جمع ہے. منکب کہتے ہیں مونڈے کو. مونڈے کدھر ہوتے ہیں؟ دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، سائٹ پہ ہوتے ہیں. تو زمین کا ہر حصہ جہاں پر بھی ہم ہیں، بیضوی شکل کی، شتر مرغ کے انڈے کی طرح، لیکن ہے یہی کہ جہاں بھی ہم انڈے کو رکھ دیں، جہاں بھی انڈے پہ کوئی شے رکھیں گے، وہ کیا ہوگا؟ انڈے کا منکب ہوگا. وہ انڈے کا درمیان نہیں ہوگا، انڈے کا پہلو ہوگا. یا تو ہم مشرق کی طرف ہوں گے، یا مغرب کی طرف، یا شمال کی طرف، یا جنوب کی طرف. یہ نہیں کہا کہ فمشو فوقہا، کہ تم چلو اس کے اوپر. نہیں، اوپر اگر کہتے تو یہ بالکل فلیٹ ہوتی. پھر یہ فلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مناکب کا لفظ جو بتایا ہے تو منکب یہی ہے. مثلا یہ ہے، یہ زمین ہے، یہاں چلیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ نیچے والا وہ اپنی جگہ چل رہا ہے، اوپر والا اپنی جگہ چل رہا ہے. تو یہ زمین کا منکب ہے، یہ زمین کا یہی منکب ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق سے. اس لیے منکب کا معنی یہی کیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، زمین کا وہ کنارہ ہوتا ہے. ایک زمین کا کوئی مڈ نہیں ہوتا، وہ زمین کا کنارہ ہوتا ہے. ہم کسی جگہ بھی ہوں، مثلا یہاں پاکستان ہے، یہاں مکہ ہے، یہاں آسٹریلیا ہے، یہاں کینیڈا ہے، تو آپ دیکھ لیں سب منکب پہ ہیں، کنارے پہ ہیں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس کے رزق میں سے. یعنی تم کوششیں کرتے ہو اور تمہیں بہت کچھ اس سے مل جاتا ہے. تو بہت بڑا رزق، کھانا پینا، پہننا، ذرائع آمدنی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے. یعنی مرنا ہے، اسی زمین میں تم نے جانا ہے، اسی میں تمہاری قبریں بنیں گی، اور انہی قبروں سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور محشر کی زمین میں تم سب اس کے حضور اکٹھے ہو گئے. اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، من، اس سے جو فی السماء، آسمان میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، الارض، زمین میں، فاذا، تو اچانک، ہیا، وہ، تمور، لرزنے لگے. یعنی غائبانہ خوف جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب والی بات، وہ بہت اچھی ہے. یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، لیکن یہ کم ہے. جو اللہ کو پہچانتے ہیں نا، وہ بہت کم ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف زندگی گزارتی ہے. ان کے اندر رب کی خشیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ یا السماء سے مراد اوپر کی چیز. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں عموماً السماء جو جہاں واحد استعمال ہوا ہے، اس سے مراد عموماً کیا لیا گیا ہے؟ جو ما فوق الارض، جو زمین کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، لیکن آسمان جہاں مراد لیے گئے ہیں تو وہاں کہا گیا سماوات. سمجھ رہے ہیں نا؟ سماوات کا لفظ آسمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور السماء کا لفظ کس کے لیے؟ جو اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اس کو کہا گیا ہے. مثلا بادل ہوتے ہیں تو بادلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان، میں آسمان سے بارش برساتا ہوں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ مراد ہے.
تو اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یعنی جو اوپر ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو نیچے بھی لے آتے ہیں اور دائیں بائیں بھی لے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی لے آتے ہیں، بلکہ اپنے اندر بھی اس کو لے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اوپر ہوں. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں؟ یعنی زمین کا خالق بھی وہی ہے. وہ چاہے تو اسی زمین کو جس میں تم رہ رہے ہو، تمہیں یہاں سے علاوہ کوئی اور سیارہ پناہ دینے کے لیے، یعنی پناہ دینے کی وہ جگہ نہیں ہے، تو اسی زمین میں تم نے جینا ہے، اسی میں رہنا ہے، یہی تمہارا مستقر ہے اور یہی تمہارا مستودع ہے. تو اسی زمین کو اللہ اگر یہ حکم دے کہ تمہارے پاؤں تلے یہ پھٹ جائے اور تم زمین کے اندر اپنی بلڈنگ سمیت دھنس جاؤ، سوچو اگر یہ خدا نخواستہ حالت تمہاری بنے تو کیا ہوگا؟ مراد یہ کہ اللہ کا زمین پہ بھی کنٹرول ہے، تمہارے اوپر بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے بے خوف ہونے کی جرت نہ کرو اور کوئی لمحہ بھی بغیر خوف کے مت گزارو. ڈرو اس سے، ورنہ وہ حکم دے زمین کو تو تمہارے پاؤں تلے وہ پھٹ کے تمہیں اپنے اندر لے جائے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر اگر اللہ اس کو حکم دے تو وہ اچانک لرزنے بھی لگے، یعنی زلزلہ برپا ہو جائے اور زمین کی ہر شے نیچے گر جائے اور پھر اس کے بعد یہ انسانوں کا قبرستان بن جائے. ام امنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر حاصبا، پتھروں کی بارش، فستعلمون، پسند قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا. نذیری ہے، ری را کے بعد یا ہے تو یا گرا دی گئی ہے، جیسے نذیری کا لفظ ہے نا وہ ری زیر سے ہے تو اس کی وجہ کیا آگے یا گری ہوئی ہے، ورنہ نذیرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیف نذیر، کیسا ہے ڈرانا میرا. یعنی یہ بھی چلیں زمین نہ صحیح، کیا وہ آسمان سے اوپر سے تم پر بارش نہیں برسا سکتا؟ اور بارش بھی پتھروں کی، جو پانی کی بارش، اولوں کی بارش، برف کی بارش برسا سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھروں کی بارش بھی تم پر برسا دے اور تمہیں پتھر مار مار کے جیسے گولیاں لگتی ہیں ایسے بڑے بڑے پتھر تمہارے سر پہ، پیٹ پہ پڑیں، سر بھی پھٹ جائے، پیٹ بھی پھٹ جائے اور تم زمین پہ پڑے ہو، بھیجے تمہارے نکلے ہوئے ہوں، لاشیں تمہاری پڑی ہوں. اس سے بے خوف ہوتے ہو؟ اتنی جرت کرتے ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی مانتے ہیں؟ کیوں اس کو غصہ دلاتے ہو؟ اسے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بھی ڈرو اور اس سے شرک جو کرتے ہو اس سے بھی ڈرو. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی بھیانک سزا تمہیں دے دے تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی سزا کیسی ہوتی ہے. تو اس لیے ڈرو، ورنہ اللہ چاہے تو یہ ایک سلوک تمہارے ساتھ کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد تم کہو کہ ہاں واقعی اللہ کا ڈراوا بڑا زبردست تھا، ہم نے نہیں مانا، آج اللہ نے وہی کام کر کے دکھا دیا ہے اور ہم ہی اس کا نشانہ بنے ہیں، آج ہم بچ نہیں سکے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ، تو کیسی تھی، کانا تھا، نکیر، عذاب میرا. تو اللہ کے رسول ہر دور میں جھٹلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی بے شمار لوگ ایسے نکلے ہیں یا آئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ سے بے خوف ہو کے انہوں نے اپنا وقت گزارا، جس کا نتیجہ کیا نکلا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو ان کی تاریخ پڑھیے، میری سزا ان کے لیے کیسی تھی. اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، طرف پرندوں کے، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے، ویقبضن، اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکوہن، نہیں تھامتا انہیں، الا الرحمن، مگر مہربان ذات.
انہو بے شک وہ اللہ بکل شیء بصیر ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کم از کم کبھی یہ تو سوچے کرے انسان، اپنی آنکھوں سے دیکھے تو صحیح، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ، اس کا وجود ہے آسمان میں، یعنی زمین سے انسان کوئی پتھر اٹھا کے یوں پھینکے تو وہ پتھر ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ سیدھا اوپر سے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو اللہ نے ایک پر لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر اڑتا ہے، اور اڑنے کی بھی اس کی عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے کہ اپنے پروں کو یوں پھیلاتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اکٹھا بھی کرتے ہیں، یوں پھیلایا پھر اکٹھا کیا، یوں پھیلایا پھر اکٹھا کیا، اور پھر اڑتے چلے جاتے ہیں، فضا میں بھی باقی رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سی ہستی ہے جو ان کو اس خلا میں باقی رکھتی ہے اور یہ بڑے مزے سے اڑتے ہیں، تیرتے ہیں اس خلا میں؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ ہوائیں بھی ان کا ساتھ دیں، اور کس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنائی ہے ان پرندوں کی کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، وہ پر سمیت نکلتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان۔ یہ رحمان کی ذات ہے جو اپنے حکم سے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر چکا، پر ہیں اس کے لگا دیے، اس کو یہ سمجھ بھی دی کہ تم نے اگر اڑنا ہے تو اپنے پر کو پھیلاؤ بھی صحیح، سمیٹو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح، سمیٹو بھی صحیح، اور اوپر چڑھتے جاؤ۔ یہ رب کی ذات ہے، ورنہ ہوا کو وہ کنٹرول کر لے تو یہ پرندہ کبھی اڑ نہ سکے۔ ہوا کو حکم دے تو بس اس کا ساتھ نہ دو تو یہ پرندہ اڑ ہی نہ سکے۔ تو رحمان کو سمجھو، انہو بکل شیء بصیر، یقین مانو وہ ہر چیز کے بارے میں خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی پرندے کے اندر یہ قوت پیدا کرنا اور اس کو یہ صلاحیت دینا کہ وہ اپنے پروں کو پھیلائے بھی صحیح، سمیٹے بھی صحیح، اور پھر اس کے بعد ہوا اس کے موافق بنا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ایک ایک شے کو دیکھ بھی رہی ہے اور ایک ایک مخلوق کو جینے کا مزہ اور لطف بھی دے رہی ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس کے مفید چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، وہ بھی وہی مہیا کر رہی ہے۔ کہیں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ کہیں کوئی ایسا پرندہ نہیں دیکھا ہوگا جو بڑا ہو گیا ہو، دوسرے پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ کہ میں نہیں اڑ سکتا، میرے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہر پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے۔ تو انہو بکل شیء بصیر، جو جس کے لائق ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اور اپنی مشیت اور خیال کے مطابق اللہ اس کو پورا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر فیڈ کر دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق اس کو توفیق دیتا ہے اور رہنمائی دے دیتا ہے۔ یہ پرندہ بھی آخر اس کو کوئی آ کے پڑھاتا نہیں ہے کہ بھئی تم اب بڑے ہو رہے ہو، تم ذرا اڑنا سیکھو۔ کوئی زبان، کوئی انسان اس کو سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رہنمائی جو ہے، ہدایت جو ہے، گائیڈ لائن جو ہے نا، اس کو دے رکھی ہوتی ہے۔ وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو سمجھاتا جاتا ہے، اور وہ خود بخود یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس پہ بھی غور کرو۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو ہوا وہ جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، ان الکافرون ان نہیں ہیں کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کا مقابلہ کرتے ہو، تم اس کے مقابلے میں بہت سے خداؤں کو لے آتے ہو۔ اتنا بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں سزا دینا چاہے تو دنیا میں کون سے تمہارے لشکر ہیں جو اللہ کے علاوہ آئیں اور تمہیں اس سزا سے بچا سکیں؟ کوئی اس کا عذاب آئے، کوئی پھٹکار آئے، کوئی زلزلہ آئے،
کوئی آسمان سے کچھ ہے گرے تو اللہ کے علاوہ کون ہے، رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہیں آ کے مدد کرے اور ان چیزوں سے بچا سکے اور موت کے منہ سے نکال سکے؟ کوئی لشکر نہیں ہے تمہارے پاس، حتیٰ کہ تم سارے انسان مل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی سا لشکر، یہی ہوا جو ہے ہوا، اسی کو اللہ حکم دے دے کہ اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، یا یہ سانس اندر جاتی ہے ہمارے، اسی کو حکم دے دے کہ بس اندر ہی رہنی، اب باہر نہیں آنا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اسی سانس کو، اسی ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ بھائی اس کے اندر نہیں جانا، ٹھہر جاؤ۔ یہ لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ہم اپنی تعداد پہ اتراتے ہیں اور پھر رب کے علاوہ رحمان کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنے خدا بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی ہستیاں ہیں، یہ بڑے ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ زندہ انسان بھی سارے کے سارے مل جائیں اور وہ اللہ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے عاجز بنو، اس کا خوف اپنے دل میں رکھو، اسی کا کہنا مانو۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو یرزقکم، رزق دے گا تمہیں، ان امسک رزقہ، اگر روک لیا اس نے رزق اپنا، بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور بدکنے میں۔ یہ رزق کی میں نے بات کی ہے، کھانا پینا تو چھوڑیے، یہ ہوا جو ناک میں جاتی ہے اور آتی ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس دیے ہوئے رزق کو ذرا روک لوں تو کون ہے جو تمہیں یہ رزق فراہم کر سکے؟ گرمی کا موسم تھا، خلیفہ کو گلاس دیا گیا پانی کا ٹھنڈا، اس کے ہاتھ میں، اس نے پیا، آدھا پیا، تو اتنے میں ایک عالم اندر داخل ہوئے، دیکھا خلیفہ کو، تھوڑا سا پانی پی لیا اس نے، باقی اس کے ہاتھ میں اور وہ پینا چاہتا ہے۔ وہ خلیفہ ایک بات سنیے کہ جی یہ جو پانی آپ کے پیٹ میں گیا ہے، اگر یہ باہر نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے اللہ کی قسم میں آدھی سلطنت قربان کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، واقعی پیٹ میں جا کے پھنس جائے، پیشاب نہ آئے تو بندہ کیا کر سکتا؟ اور اگر یہی پانی آپ کو نہ دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتا آدھی اور قربان کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بس ایک گھونٹ کے برابر یہ بادشاہت ہے آپ کی، بلکہ اس سے بھی کم کی حیثیت ہے۔ یعنی اندر جاتا ہے باہر نہیں نکلتا، تب بھی آپ آدھی سلطنت قربان کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو یہ پانی نہ دیا جائے تو آپ آدھی سلطنت پھر بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ سوچئے یہ تو ہے زندگی، یہ تو ہے دنیا، کتنے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اوقات ہی سمجھاتی۔ خلیفہ ہارون رشید تھے جس کو کسی عالم نے یہ بات کہی، مگر سوچنے والے سوچتے ہیں، لیکن نہ سوچنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ لجو، وہ اڑ جاتے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، اور باغی بنتے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میں خود کرنا جانتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر۔ یہ اس طرح کے جو لفظ کہتے ہیں یہ سرکشی کے لفظ، اللہ کا باغی انسان بن جاتا ہے، ونفور، اور بدکنے میں، اور نفرت کرتا ہے اور پرے بھاگتا ہے، باتیں نہیں سننی ہے میں نے۔ افمن یمشی مکبن، کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا، علی وجہی، اپنے چہرے پر، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام، یا من یمشی، جو چلتا ہے، سوین، سیدھا، علی صراط مستقیم، راستے پر سیدھے۔ بتاؤ، ایک وہ ہے جو چل رہا ہے مگر اس کا سر نیچے ہے، اور ایک وہ ہے جس کا سر بالکل سیدھا ہے۔ مراد یہ کہ یہ انسان ہے اور جو جانور ہے اس کا سر نیچے ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں راہ راست پہ کون ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ یعنی توفیق بخشی ہے
کہ وہ اپنی راہ کو پہچان سکے کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے جہنم میں یا مجھے لے جایا جا رہا ہے قصاب خانے میں. یہ جو میں سر جھکا کے کسی کے پیچھے سے چلتا جا رہا ہوں اور میری رسی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے چراگاہ میں لے کے جا رہا ہے یا پھر ذبح خانے میں لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. مگر ایک انسان جو بالکل سیدھا ہو کے چلتا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، اور اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آزاد ہے. اس آزادی کے باوجود بتائیے وہ اپنے ان ٹولز کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے اور وہ پہچانتا ہے کہ یہ آزادی میرا خالق، میرا مالک دے چکا ہے مجھے، اور میں اپنے نفع اور نقصان کو بھی جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ایسے پیدا نہیں ہوا. میں یہ بھی جانتا ہوں یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں میرے فائدے کے لیے ہیں، اللہ نے ان کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے. تو بتائیے جو اس حقیقت کو پہچانتا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہوگا، یا وہ جس نے سر جھکایا اور کسی کے پیچھے چلتا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے خواب، بس ایسے خیال آ رہے ہیں کہ میں شاید جا رہا ہوں کسی بڑی چراگاہ میں، جبکہ اس کو پکڑ کے وہ لے کے جا رہا ہے. تو جانور کو کوئی عقل نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرا انجام کیا ہے، مگر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ صحیح کا انجام اچھا ہوگا اور جو غلط میں کروں گا اس کا انجام برا ہوگا. قل کہہ دیجئے، هو الذی وہی تو ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے السمع والابصار کان آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی ہم دوسری مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، ہمیں اپنی ساری مخلوق میں بہترین صورت شکل تخلیق دی. یہ اللہ کی ذات ہے. جانور کو بھی دیکھ لیا جائے اور انسان بھی اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات بہت مہربان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے. ابصار بصر کی جمع ہے اور افئدہ فؤاد کی جمع ہے. فؤاد واو کے اوپر حمزہ ہے، فؤاد. تو یہ دل جو اللہ نے دیے ہیں، دل سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اور آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور کان سننے کے لیے. یہی تین ٹولز ہوں تو انسان کوئی علم حاصل کر پاتا ہے، ورنہ نہ ہو تو نہیں پاتا، وہ نہیں کر سکتا علم. لیکن دیکھا جائے تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دے رکھے، مگر ان کا دماغ یا ان کا دل غور و فکر نہیں کرتا، بس محدود ان کا غور و فکر ہے. مگر انسان کا دل بڑا آزاد ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یا بہت تھوڑا ہی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. تعداد کے اعتبار سے دیکھیں انسانوں میں تو بہت کم ہیں جو اپنی پہچان صحیح معنوں میں رکھتے ہیں، اور جو ان کا خالق ہے اس کے ہر وقت شکر گزار رہتے ہیں. یا پھر انسان ہیں سب نعمتیں پا کے ان کا استعمال کر کے بھی اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں، بے ایمان رہتے ہیں. قل کہہ دیجئے، وہ الذی وہی تو ہے جس نے ذرا پھیلا دیا کم تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی وہی ہے جس نے آدم علیہ السلام سے حوا، اور حوا کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، اور پھر یہ بچے پہلے ایک مقام پہ رہتے تھے، پھر ان کی ذرا تعداد بڑھی تو کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، اور اسی طرح زمین پوری میں وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، کہاں ہمارا بچپن گزرا، اور پھر اس کے بعد ہم بھی
پر لگ گئے، ہم بھی نکل گئے، اور ابھی تو تھوڑے سے پر ہیں. آپ دیکھیے گا شادی ہوتی ہے، جاب ملتی ہے، تو پھر دیکھیں گے آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے ہر کوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس زمین میں پھیلاتا چلا جا رہا ہوں. اور ہر زمین کا ہر حصہ جہاں کہیں بھی انسان جاتا ہے وہ رہنے کے قابل بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑی خوشی سے وہاں پلاٹ بھی خریدتا ہے، مکان بھی بناتا ہے، اور اس کو کھانے پینے کی، رہائش کی سب سہولتیں میسر ہوتی ہیں. یہ ہے وہ اللہ کی ذات کہ ذرأکم فی الارض. جس طرح اس نے تمہیں پوری زمین میں یوں پھیلا دیا ہے، کل قیامت کو اسی طرح تمہیں سمیٹ بھی لے گا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے بھی کیے جاؤ گے. مزے کی بات ہے یہ زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اس پوری خلا میں، اسی کے اندر ہم نے جینا ہے، اسی کے اندر ختم ہونا ہے، اسی کے اندر ہمارا وجود جائے گا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کا نکالنا اور ایک میدان میں اکٹھا کرنا کون سا مشکل ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. وعدے سے مراد یہاں رب کے حضور حساب کتاب کے لیے جمع ہونا، یعنی قیامت کا دن. یہ کب ہوگا؟ ہم نہیں مانتے، آپ سے نہیں بلکہ پچھلوں سے بھی یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر کائنات یا زمین یا یہ پوری دنیا ویسی کی ویسی ہے، آج تک اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو آئندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک سوال بھی ہے اور اس میں نہ بھی ہے اور مذاق بھی ہے. کب ہوگا؟ بڑی باتیں سنی ہیں، پہلے نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا، یا بعد میں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوگی، یہ کائنات ایسی رہے گی، ہم مر جائیں گے لیکن یہ دنیا ایسی باقی رہے گی. لیکن اس دور میں یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس دور میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زمین کے اندر سے جتنی مائنز ہم نکال چکے، گیسز نکال چکے، اور پھر سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں یہ جو زلزلے آ رہے ہیں اس کی وجوہات شاید یہی ہیں کہ زمین کا پیٹ جو ہے وہ خالی بھی ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کی طاقت بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین بالکل ایسے لڑک پڑے گی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اب سمجھ آتی ہے، یہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، پانی جو ہے نا وہ زمین کے آ رہا ہے اور زمین کے اوپر آتا جا رہا ہے، اور یہ بہت سے ملک، بہت سے علاقے ڈوب بھی جائیں گے، اور پھر آئندہ پانی کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ پانی پہ لڑائیاں ہوں گی. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سارے فتنے ہیں، اس لیے کہ زمین کے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں، یا ہم نے رکھنی ہی نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ٹھیک ہے، تو یہ فساد کی شکلیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہیں. تو اسی فساد میں جہاں ہم فاسد ہیں یا فسادی ہیں، وہاں زمین کو بھی ہم نے خراب کر ڈالا ہے، اور جب یہ خرابی بڑھے گی تو ختم ہو جائے گی، اور وہی قیامت کا دن ہوگا. قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے یقیناً علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وانما، اور بے شک، انا میں نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. وہی میں مستقبل کے حالات نہیں جانتا، کب آئے گی قیامت. ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا قیامت کا. وہ دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا میدان محشر میں، اور ہم سے ہمارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب لینا ہے. بس اتنا میں کہتا ہوں. اب تم کہتے ہو وہ دن کب آئے گا، یہ نہ اللہ نے مجھے بتایا ہے اور نہ میں بتا سکتا ہوں. ہاں اگر اس کا حقیقی علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. دنیا میں لوگوں نے اس دن کو بھی بتانے کی کوشش کی. یہ غالباً کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 7-8 سال پہلے کی بات، کہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں یہ بات بڑی عام ہو گئی. پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا، 12 اکتوبر تھی کیا تھا، کہ اس دن قیامت آئے گی، آ جائے گی. اور لوگوں نے جناب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنا شروع کیا، کپڑے چھوٹے سے اٹھا لیے، گھروں سے نکل گئے. کوئی کہاں، کوئی چوکوں پہ کھڑا ہے، کوئی مارکیٹ میں کھڑا ہے، کوئی چھتوں پہ کھڑا ہے، اور بالکل تیار کھڑا ہے کہ ابھی قیامت آئی اور میں گیا.
اور بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اخبارات میں وہیں تھا ان دنوں میں، اخبارات میں پتہ نہیں میڈیا پہ سب کچھ عجیب و غریب قسم کی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھی. لیکن وہ دن آیا گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. تو لوگوں کے اپنے جو اندازے ہیں یہ غلط ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. بس مانتے ہیں لوگ کہ واقعی دن آنے والا ہے وہ کہ جس دن یہ دنیا تباہی کا شکار ہوگی، یہ مانتے ہیں، مگر اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس دن کے لیے کچھ اچھے عمل کر لیں. اصل کام تو اس کائنات کو، اس دنیا کو تباہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ میں نے یہ ختم کر کے ایک نئی دنیا بسانی ہے، اور نئی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی دو قسم کے لوگوں کو دے دینی ہے. بس وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. فلما رأوا، پھر جب وہ دیکھتے ہیں اسے یا دیکھ لیں گے اسے، زلفتاً نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، چہرے ان کے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقیل، اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو، کنتم تھے تم بھی، جس کو تدعون، مانگا کرتے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ قیامت آنا شروع ہوئی یا آئی تو ہر بندہ اس کو اپنے قریب ہی دیکھے گا. پرے نہیں کہ پرے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پرے تباہی آ رہی ہے، بلکہ اس کے اپنے پاؤں تلے، اس کے اپنے قریب، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ ساری تباہی ہوگی. خوفناک مراحل ہوں گے جس کو وہ دیکھ رہا ہوگا اور اس کا وہ شکار ہوگا. تو ایسے موقع پر یہ کافر جو لوگ ہیں ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. آج بڑے بارونق ہیں، لیکن بدعملی اور کفر کی وجہ سے، اور اس دنیا میں عیاشی کی وجہ سے، اور رب کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ اس کی عبادت کی، نہ بندے بن کے رہے، سارے گناہ سمیٹتے رہے. تو اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے تو کوئی نیک کام کیے نہیں. وہی چیز آ گئی ہے جس کا انبیاء کہتے تھے، کتابیں کہتی تھی، ہم نہیں مانتے تھے، ہم نے تو کوئی نیکی کی نہیں. تو واقعی یہ پہلا منظر ہے جو ہمیں دکھایا گیا ہے. اب ان کے دل ماننا شروع کر دیں گے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ صحیح کہا گیا تھا، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں وہ ایسے عمل نہیں ہے جس سے ہم بچ سکیں. تو ایسے موقع پر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. کیسے بگڑیں گے؟ ان کی بدعملی کی وجہ سے. وہ کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی، چہرے کالے بھی ہو جائیں گے. یہ ساری حالت ہوگی ان کی. اور اس وقت ان کو کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، بھئی یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اب آ گئی، اب بھگتو اس کو. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا بھلا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن، اور اسے جو، معیہ، میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن، تو کون ہے، یجیرو، جو پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، عذاب سے دردناک. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ایک موومنٹ ہے جو آپ وقتی طور پر چلا کے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ایک جوش ہے، بس تھوڑے دنوں کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اس لیے انتظار کرو، مسلمان نہ بنو. یہ جب ختم ہو جائے گا تو اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ، اگر مجھے میرا اللہ مار بھی دے اور میرے ساتھیوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی مار دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کرے. رحم سے مراد کیا ہے؟ یعنی مہربانی یہ کرے کہ ہمیں نہ مارے، بلکہ ہماری مدت کو، زندگی کی مدت کو ذرا بڑھا دے، ہمیں جینے کا مزید موقع دے. تو فمن، تو کون ہوگا، یجیر الکافرین، جو پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. ہم تو ماننے والے ہیں، تم تو انکار کرنے والے ہو، اور تم نہ توبہ کرتے ہو، نہ رب کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ اس کے دین کو مانتے ہو. تو جو کچھ بھی تم اس وقت تمنا کرو گے
تو تمہاری وہ تمنا پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے وہاں عذاب ہوگا، سزائیں ہوں گی۔ تو بتائیے اللہ ہمیں سزا دے یا ہم پر رحم کرے، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم تو اللہ کے دشمن ہو، تم تو اس کے عذاب کے مستحق ہو، اس لیے کہ تم نافرمان ہو۔ ہم تو کم از کم ماننے والے تو ہیں نا۔ چلیں بالفرض اگر اللہ ہمیں سزا دے تو تمہارے کون سے ایسے عمل ہیں جو کل قیامت کو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں؟ اپنے آپ کو بھی تو دیکھو نا، ہمیں برا بھلا کہتے ہو، اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنے گریبان کو بھی میں بھی جھانکو۔ ہمیشہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس لیے نیک اس بات کا اعتراف بھی کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے میرا رب مجھے اگر سزا دیتا ہے تو دے، مگر یار یہ تو بتاؤ تم نے کون سے اچھے کام کیے کہ تم بڑے خوش ہو؟ کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کون سی تم نے رب کی جناب میں توبہ کی ہے؟ تم بھی تو ڈھیٹی ہو نا، تم بھی تو باز نہیں آ رہے نا۔ تو اس لیے تمہارے لیے سزا زیادہ ہوگی، ہمارے لیے کم ہوگی، اس لیے کہ ہم بار بار رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کے حضور توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، مگر تم ایسے نہیں ہو۔ قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ذات ہے، آمنا بہ ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ اور اسی پر ہی توکلنا ہم نے توکل کیا، فستعلمون تو ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا وہ، فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو دیکھو اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں رحمان کی طرف بلا رہا ہوں، تم اس کو مانتے نہیں ہو، کہتے ہو مر رحمان، کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اور پھر وہ رب ایسا ہے، رحمان ایسا ہے کہ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ سچا رب ہے، ہم نے اس کا ویسے کفر نہیں کیا جیسے تم کرتے ہو، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اس کو الہ واحد نہیں سمجھتے، اور تم میں کچھ ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو مسئلہ اب یہی ہے، ہم تو ایمان لائے رحمان ذات پہ، تم رحمان کو نہیں مانتے، ہم نے اس کی تصدیق کی، اسی پر توکل بھی کیا، یعنی اپنے سارے معاملات کو ہم نے اسی کے سپرد کر دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو اس لیے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وقت آ رہا ہے کافروں مشرکوں، وقت آ رہا ہے تم ان قریب جان لوگے کہ اللہ کا عذاب پھر کس پر آیا ہے، کس کو اللہ سزا دیتا ہے، اور یہ سزا ہی بتا دے گی، فیصلہ کون ہوگی کہ کون کھلی گمراہی میں تھا اور کون کھلی ہدایت پہ تھا۔ تو ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، یہ سارے کافر مشرک نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن 13 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، تو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس وقت ان کو سزائیں ملتی ہیں، تو پھر کھل کھل کے پتہ چلتا ہے کون جیا، کون مرا، کون ہارا، کون جیتا، کون راہ راست پہ تھا اور کون گمراہ تھا۔ قل کہہ دیجئے، اس لیے کہ ان کی گمراہی کو ان کی اولادوں نے بھی تسلیم کیا، وہی اولاد بعد میں مسلمان ہوئی، اور وہی اولاد تسلیم کرتی تھی کہ ہمارا بابا گمراہ تھا۔ مثلا اکرمہ بن ابی جہل ہے، اکرمہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، مگر ابو جہل اس کا والد اس امت کا فرعون بن گیا۔ اکرمہ نے دل سے تسلیم کیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میرا باپ جو تھا وہ دشمن حق تھا۔ خالد بن ولید ہیں، ولید بن مغیرہ مانتے ہیں خالد کہ واقعی میرا باپ جو ہے نا وہ گمراہ تھا، اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوں گے، سورہ مدثر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، تو وہ پڑھتے ہوں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، ظاہر ہے یہ ان کے والد کے بارے میں۔ خالد جب یہ پڑھتے ہوں گے کہ میرے باپ اس طرح قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کے یہ کچھ کرتا تھا، اس کی ایک ایک حالت کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، لیکن
ایمان جب دل میں بیٹھتا ہے نا پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، نہیں. وہ کفر، شرک اور ایمان یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. الولا والبرا والی بات ہے کہ دوستی ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، بس اور کچھ نہیں. تو قل کہہ دیجئے ارائیتم، بھلا بتاؤ تم، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً گہرا، فمن تو کون ہے یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بماء معین پانی بہتا ہوا. یہ پانی جو تم پیتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر اسی پانی کو زمین کی بالکل تہوں میں نیچے اتار دے، انتہائی گہرائی میں لے جائے، کہاں سے پیو گے پانی؟ ایک لشکر ہے چھوٹا سا، تھوڑی سی بات سمجھا دی ہے. اور پانی ہم جانتے ہیں پانی سے زندگی ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، اور جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں اجاڑ ہوگا. وہاں نہ پرندہ نظر آتا ہے نہ کوئی انسان نظر آتا. اس لیے آپ دنیا کے نقشے کو بھی دیکھیں نا، تو دنیا کے نقشے میں جہاں دریا ہیں، دریاؤں کے کنارے پہ پرانے دور میں بھی آبادیاں تھیں، پرانے دور میں بھی، اور اب بھی ہیں. اس لیے یہ سارا علاقہ جو ہمارا ہے، یہی بر صغیر کا اور مڈل ایسٹ کا، یہ پوری دنیا میں بالکل درمیان میں ہے، اور یہیں آبادیاں بنی ہیں، یہیں کی تاریخ انسان کو نظر آتی ہے. انہی علاقوں میں رسول بھیجے گئے. یہاں زیادہ تر آبادیاں تھیں. پانی جہاں ہے وہاں زندگی ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اسی پانی کو میں زمین کی گہرائی میں اتار دوں، تمہارے نلکے، تمہارے ٹیوب ویل سب بیکار ہو جائیں، کنویں خشک ہو جائیں، چشموں کے اندر پانی نہ ہو، دریا بھی خشک ہو جائیں، سمندر کا پانی بھی زمین میں اللہ اتار دے، کہاں سے لاؤ گے؟ کیسے جیو گے تم؟ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے اس بہتے پانی کو فراہم کر سکے؟ مانو اسی کو، وہی ذات ہے جو بڑی بابرکت ہے، وہی تمہیں دے رہی ہے، کھلا رہی ہے، اسی نے سارے اسباب زندگی تمہیں فراہم کر رکھے ہیں. اسی کو مانو، چھوڑو اور خداؤں کو، اسی کی بادشاہت کو تسلیم کرو کہ وہی بادشاہ حقیقی ہے. باقی ایسے ہی ہیں جو ہم نے ان کو نام اور ٹائٹل دے رکھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، بے اختیار ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ